شریعت مطہرہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ فقراء کو دینا ہے، مسکین کو دینا ہے، یہ مقرر ہے کہ ان افراد کو دیا جائے گا. اور جو صدقہ نافلہ ہے، یعنی جو واجب نہیں ہے ہمارے اوپر، اس کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ اسی کو دیں کہ جس کو اس کی حاجت ہے. اس مقام پہ صرف کریں کہ جہاں پر اس کی ضرورت زیادہ ہو. مسجد بنانا یہ بھی صدقہ ہے، کسی غریب کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے، پانی کی سبیل لگا دی یہ بھی صدقہ ہے. مختلف قسم کے معاملات یہ صدقے کے ہو سکتے ہیں. تو وہاں پہ حکم یہ ہے کہ آپ اس میں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس کے اندر خرچ کریں، یہ افضل ہے. لیکن اگر یہ صدقہ کسی ایسے شخص کو دے دیا کہ جس کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر نہیں لگتا، تو بھی آپ کا صدقہ ادا ہو جائے گا. جیسے سید زیادہ ہیں، اب ان کو آپ زکوٰۃ اور صدقہ فطر نہیں دے سکتے، لیکن یہ والا صدقہ آپ دے سکتے ہیں. اسی طرح کوئی غنی ہے، مالدار ہے، لیکن اس کو اس نفلی صدقہ آپ نے دے دیا تو نفلی صدقہ آپ کا ادا ہو جائے گا. لیکن چونکہ صدقے کا اصل مقصد جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرنا ہے یا مساجد، مدارس وغیرہ ان چیزوں کو چلانا ہے، تو اس لیے بہتر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انہی مصرف کے اندر اس کو خرچ کیا جائے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ نفلی صدقہ اور واجب صدقہ ان دونوں میں فرق معلوم ہو چکا ہوگا. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. دارالفتہ سنت سوال ہے کہ اگر بس میں سفر کر رہے ہوں تو نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کس طرح ادا کی جائے؟ جی، بس میں سفر کے دوران نماز. دیکھیں، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں اور نماز کا وقت جا رہا ہے، تو اول تو پہلے یہی کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے بس والے کو کہا جائے کہ وہ روک دے. اور کئی ایسے بس والے ہوتے ہیں کہ اگر ان سے بات کی جائے تو وہ روک دیتے ہیں. تو حکم یہی ہوگا کہ اس سے اگر عرض کرنا، اس سے کہنا ممکن ہے کہ اس کو کہا جائے کہ روک دو، تو پھر تو کہنا ہوگا. جیسے لمبے روٹ کی والی بسیں اس میں تو روک دیتے ہیں، اگر کہیں تو کہہ دیا جائے تو روک دیں، پھر روک کے اتر کے نیچے آپ کو نماز ادا کرنی ہوگی. اور اگر وہ روک نہیں رہے، کسی صورت بھی روکتے نہیں ہیں اور نماز کا وقت نکل رہا ہے، اب بس میں عام طور پہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، درمیان میں جگہ ہوتی ہے. اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ممکن ہے تو پھر آپ بس میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر لیں، یا پھر آپ بیٹھ کے نماز ادا کر لیں. اگر کھڑے ہو کے پڑھنا ممکن نہیں ہے، پھر بعد میں اس کو آپ کو قضا کرنا ہوگی، واپس پڑھنا پڑے گی وہ نماز. تو ضرور بارش میں ایک اور چیز ہے، اس میں بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں عام طور پر، شہروں کے لوگ خاص طور پر. دیہاتوں میں تو یہ چیزیں ویسی ہوتی ہیں، کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں بارش ہونے کے بعد، چھوٹے چھوٹے مختلف طرح کے حشرات آ جاتے ہیں. اب وہ کمروں کے اندر، روشنی کے اندر مختلف جگہوں پر آتے ہیں. تو اب کیا ان کو مار سکتے ہیں؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں، مارنا نہیں ہو، کئی مارنا شروع کر دیتے ہیں، بچے کھیلنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور کئی لوگ بچوں کو ضرر سے بچانے کے لیے ان کو مارتے ہیں. تو کیا حکم شریعت کیا؟ پھر اسی طرح اور کیڑے مکوڑے، حشرات، ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو جانور، جو بھی جاندار ہے، اس کو شریعت مطہرہ نے مارنے کا دو صورتوں میں اجازت دی کہ دو صورتوں میں اس کو مارا جا سکتا ہے. چند فاسق جانور الگ ہیں، ان کو مارنے کا حکم ہے کہ ان کو مارا جائے. ان کے علاوہ جو جانور، جو بھی جاندار ہے، ذی روح ہے، اس کے لیے دو چیزیں ہیں، دو بنیادوں پر ان کو مارا جا سکتا ہے. نمبر ایک، اس سے کوئی نفع حاصل کرنا مقصود ہو. جیسا کہ جانور جو ہے وہ ہم ذبح کرتے ہیں کھانے کے لیے، کوئی بھی جانور، مرغی وغیرہ، ظاہر ہے اس کو قتل ہی کیا جاتا ہے، اس کو ذبح ہی کیا جاتا ہے. تو منفعت کے حصول کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے حلال جانوروں کو ذبح کرنے کی، مارنے کی اجازت دی. تو اگر کوئی منفعت ایسی ہے کہ حاصل کرنا اس کا مقصود ہے اور وہ جائز منفعت ہے، تو پھر اس کے لیے اس جانور کو مارنا یہ جائز ہوتا ہے. دوسری صورت ہوتی ہے اپنے سے ضرر کو دور کرنا، تکلیف کو دور کرنا. اب جو ہے وہ بلی ہے، وہ ایسی ہو گئی کہ بالکل تکلیفیں پہنچا رہی ہے، خونخوار ہو گئی، مارتی ہے. تو اب وہ خونخوار ہو گئی ہے، مارنے لگی ہے، تو اب یہاں پہ شریعت نے حکم دیا کہ اس کو مارا جا سکتا ہے. لیکن وہاں پر بھی حکم یہ دیا کہ اس زمانے کے اعتبار سے جو باہر شریعت وغیرہ میں لکھا ہے کہ تیز چھری سے اس کو ذبح کر دے، اس کو تکلیف نہ ہو، جلدی تیزی کے ساتھ ذبح کر دے. کن چھری نہ ہو، آہستہ آہستہ ذبح نہ کرے، تیزی سے کر دے، تو جان بھی چھوٹ جائے گی، اس کو کم سے کم تکلیف ہوگی. اسی طرح چونٹیاں ہیں. اب ایسی چونٹیاں کہ جو تکلیف دیتی ہیں، کاٹتی ہیں، چپک جاتی ہیں، تو پھر اس صورت میں ان کو مارنے کی اجازت دی گئی. یوں ہی یہ کیڑے ہیں. تو اب اگر ان میں کیڑے ایسے ہیں کہ جو تکلیف کا سبب بن رہے ہیں، بندے کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تو پھر اس صورت میں تو مارنے کی اجازت ہوگی کہ ان کو مارا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی تکلیف وہ نہیں دے رہے،
کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے اس کے حوالے سے، تو پھر مارنے کی شرعاً اجازت اڑا دیا جائے، دور ہوگی۔ کر دیا جائے، سائڈ پہ کر دیا جائے، یہ معاملات کر لیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور چیز، بارشوں میں اس دفعہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ملی، سیلاب بہت آ جاتے ہیں مختلف جگہوں پر، شہروں میں چیزیں بہہ کر آ رہی ہوتی ہیں، جانور تک بھی بہہ کر آتے ہیں، یا اور بھی گھروں کی چیزیں آ جاتی ہیں، یہ چھوٹی موٹی بارش میں بھی ہو سکتا ہے کسی کی کوئی چیز بہہ کر آ جائے، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کو ہم لے سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں؟ اب جانور آ رہا ہے مثال کے طور پر، پتہ ہے کہ اس کو نہ نکالا یہ مر جائے گا، اور رکھ لیا اس کی حفاظت کے لیے، تو کیا کریں گے اس کو؟ اب ذبح کر لیں یا سنبھال کے رکھیں، کیا کریں؟ دیکھیں اس کے تو لقطے کا حکم بنے گا، یہ اچھا، جو آ رہے ہیں اس طریقے سے، اس میں اول تو یہ دیکھا جائے گا کہ جیسا کہ آپ نے ایک مثال دی، جانور کے مرنے کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو وہ اٹھا لے، صحیح، لیکن اس نیت سے اٹھائے کہ میں اس کے مالک تک اس کو پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ نیت یہ ہونی چاہیے، اس نیت سے نہ اٹھائے کہ میں اس کو استعمال کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دیگر چیزیں آ رہی ہیں، اس میں اگر اس کو یہ اندیشہ ہے کہ یہ چیزیں ضائع ہو جائیں گی، تو وہ اس نیت سے اٹھائے کہ میں اس کے مالک تک اس کو پہنچانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس نیت سے نہ اٹھائے کہ میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں گا۔ اگر تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان چیزوں کو وہ اپنے پاس رکھ لے گا، تو پھر یہ چیزیں اٹھانے کی اس کو اجازت نہیں ہے، جانور مر رہا ہے اس کو نکال لے، اور نیت یہی کرے کہ اس کو مالک تک پہنچائے گا۔ اچھا اب اس نے لے لیا، نکال لیا، جانور نکال لیا، یا کوئی بھی ایسی چیز آئی اس کے پاس کہ جو قیمتی ہے، مناسب، جو لوگ پھینکتے نہیں ہیں عام طور پر، وہ چیز آ گئی ہے، تو پھر وہ چیز اس پر لازم ہوگی کہ اول تو مالک کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، کہ مالک مل جائے تو مالک تک پہنچا دے، تشہیر کرے کہ بھئی یہ چیزیں بارش میں اس جگہ سے بہتی ہوئی آئی تھی، تو نشانی بتا کر جو ہے جس کی ہے وہ لے لے۔ اگر تو مالک مل جاتا ہے تو فبیہا، اور اگر مالک نہیں ملتا اور اتنا عرصہ گزر جاتا ہے کہ اس بات کا غالب گمان ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس سے مایوس ہو چکا ہوگا، اب اس کو ڈھونڈتا نہیں ہوگا، تو پھر اس میں حکم یہ ہے کہ اس چیز کو کسی شرعی فقیر کے اوپر صدقہ کر دے، ٹھیک ہے، کسی شرعی فقیر کو دے دے، اور اس نیت سے چونکہ اس نے اٹھایا کہ اس نے مالک تک پہنچانا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ چیزیں وہ مسجد اور مدرسے کے اندر بھی دے سکتا ہے۔ اگر خود شرعی فقیر ہے تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ اس کو خود بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اسی کے بعد کہ اس نے حتی الامکان پوری کوشش کر کے ڈھونڈ لیا، وہ نہیں ملا، تو اب اس کو ان چیزوں کے استعمال کی اجازت مل جائے گی، جبکہ خود شرعی فقیر ہے، ورنہ پھر شرعی فقیر کو صدقہ کرے۔ جزاک اللہ۔ کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ پیدائش کے وقت اس کو حجام کے پاس لے کے جاتے ہیں اس کا سر منڈوانے کے لیے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بال جو ہے کسی تھیلی میں ڈال کر کھجور کی گٹلیاں ساتھ رکھ کر پھینک دو کسی دریا وغیرہ میں، تو کیا ایسا ضروری ہے شریعت میں؟ کھجور کی گٹھلیاں تو کوئی اس حوالے سے نہیں پڑا کہ کھجور کی گٹھلیاں جو ہے وہ اس میں ڈالنی ہو۔ حکم یہ ہے کہ بال جب اس کے اتروائے جائیں تو پھر اس صورت میں ان بالوں کو، کوئی بھی بال ہو، ان بالوں کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ ان کو کسی جگہ دفنا دیا جائے، جسم سے جدا ہونے والی چیزوں کو کسی جگہ دفنا دینا چاہیے، لیکن اگر دفنایا نہیں تو بھی گناہ نہیں ہوگا۔ دریا میں پھینکنے کا، دریا میں پھینکنا بھی ضروری نہیں ہے، دریا میں ڈال دے کوئی مسئلہ نہیں، ڈال بھی سکتا ہے، لیکن ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں حکم یہ ہے کہ مستحب ہے کہ سر کے جتنے بال نکلے ہیں ان کے برابر چاندی کو صدقہ کریں، یعنی ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرے، تو اندازہ کر لیا جائے کہ اس کا وزن کتنا ہوگا، اتنی چاندی یا چاندی کی رقم کو وہ صدقہ کر دے، یہ مستحب کام ہے۔ باقی اس کے علاوہ یہ 7 گٹھلیاں یا یہ چیزیں ڈالنے کا کہیں پر ہم نے پڑھا نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ مفتی صاحب سجاد بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے۔ مجھے سوال یہ پتا کرنا تھا کہ اگر ہم کسی سے قرض لے کے، ادھار پیسے لے کے حج کرنا چاہیں تو کیا ہم جا سکتے ہیں؟ کیونکہ میرے کچھ پیسے کسی دوست کے پاس ہیں تو وہ ابھی مجھے ملے نہیں ہیں، تو اگر میں کسی دوسرے دوست سے وہ پیسے لے کے چلے جاؤں اور اس کو اگلے مہینے ادا کر دوں تو کیا میں ایسا حج کر سکتا ہوں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل کر سکتے ہیں، اور ان کا حج بھی فرض ہی ادا ہوگا، نیت ان کی یہ ہونی چاہیے کہ یہ اس کو ادا کریں گے رقم کو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو حج کا ثواب بھی ملے گا اور حج فرض بھی ان کا ادا ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، رقم ادھار لے لیں، جب وہ رقم واپس آ جائے تو اس کو پھر واپس کر دیں۔ یعنی حج فرض سب ہوگا کہ بھائی اتنی رقم ہے، کسی کو اگرچہ دی، صاحب استطاعت ہوں تو پھر اس صورت میں ہوگی ان کی۔ ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائیے گا۔ دارالفتہ علیہ سنت میں سوال ہے کہ اگر بس میں سفر کر رہے ہوں تو نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کس طرح ادا کی جائے؟ جی کال چل چکی ہے، سوال کا جواب ہو چکا ہے۔ جی ایک اور چلائیے۔
رویت رضا باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب حساب کتاب بروز محشر ہوگا، قبر میں جزا اور سزا کی کیا حقیقت ہے، کیا مطلب، اس کو تھوڑا سا کنفیوژن دماغ میں ہے، اس کو تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. جی یہ کنفیوژن بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے. جب جزا سزا کا معاملہ آخرت میں ہے تو پھر قبر میں سوالات، وہاں پر یہ چیزیں، یہ کیا ہے؟ اس کا مفصل جواب ایک دفعہ ہم نے دے چکے الحمدللہ. ہیں، کافی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا تھا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کو قرآن و حدیث کے اوپر اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک کے اندر بھی، احادیث طیبہ کے اندر بھی عذاب قبر کا ثبوت موجود ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ سورہ ابراہیم میں یہ آیت ہے، اور اس کی تفسیر کے اندر علماء نے یہی ارشاد فرمایا کہ قول ثابت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے اندر جو ثابت قدم رکھتا ہے، اس میں ایک مقام جو ہے وہ قبر کا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن پاک میں نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ ان کو غرق کیا گیا، فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور آگ کے اندر داخل کیا گیا. صحیح. یہاں پر اس سے مراد جو ہے وہ عذاب قبر بیان کیا گیا ہے. اسی طرح آل فرعون کا تذکرہ موجود ہے کہ ان کو ابھی عذاب دیا جا رہا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر ان کو شدید عذاب کے اندر داخل کرنے، کیا کہا جائے گا کہ ان کو شدید عذاب کے اندر داخل کر دو، یا تم شدید عذاب کے اندر داخل ہو جاؤ. تو ابھی عذاب دیا جا رہا ہے، صبح و شام عذاب دیا جا رہا ہے، جیسا کہ سورہ مومن کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. اور قیامت کے دن جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر اس وقت حکم ہوگا کہ ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے. اسی طرح بخاری، مسلم اور حدیثوں کی کئی کتابوں کے اندر عذاب کا تذکرہ موجود ہے کہ ملک الموت آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں. عذاب قبر کا حق ہونا حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا. تو یہ ساری کی ساری باتیں جب احادیث طیبہ کے اندر آ چکی ہیں تو پھر اس صورت میں مسلمان کا اول کام تو یہ ہے کہ وہ اس بات کا اعتقاد رکھے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم ارشاد فرما دیا اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، اعتقاد رکھنا ہے، اس کو ماننا ہے. باقی رہا کہ قبر میں عذاب ہوگا تو پھر آخرت کا عذاب لوجک کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو قبر سے جیسے ہی بندہ دنیا سے گیا، دنیا سے جانے کے بعد سے لے کر قیامت کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے ہیں غیب. یعنی جو پردے میں ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہیں، چھپے ہوئے ہیں یہ معاملات سارے کے سارے. وہ معاملات کیا ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، یہ دنیا کے اندر نہیں جانا جا سکتا. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ یؤمنون بالغیب، کہ ہم غیب پر ایمان لے کر آئے ہیں. ہم نے قبر کے اندر کے حالات ہم نے نہیں دیکھے، آخرت کے حالات ہم نے نہیں دیکھے، لیکن ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے غیب کے معاملات ہیں. اب رہا تیسری بات اس میں یہ کہ عذاب قبر جو دیا جا رہا ہے، آخرت میں عذاب ہونا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمان کو اگر عذاب قبر دیا جا رہا ہے تو پھر اس میں بہت سارے مسلمان وہ ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ ان کو فقط عذاب قبر ہوگا. آخرت میں پھر عذاب قبر کا پھر ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا. ان کے جو گناہ ہیں ان کی تطہیر جو ہے، پاکیزگی جو ہے، وہ عذاب قبر کے ذریعے ہی ہو جائے گی. پھر یہ کہ اگر قیامت کے دن عذاب ہوا تو یہ بھی عذاب قبر کے منافی نہیں ہے کہ انہوں نے جو کام ان کو جو مہلت دی گئی تھی وہ دنیا کے اندر دی گئی تھی کہ دنیا کے اندر آپ اعمال کر لیں. دنیا سے جیسے ہی آپ نے جانا ہے اس کے بعد اعمال کا سلسلہ آپ کا منقطع ہو گیا. اب قبر کے اندر جو ہے وہ نئی زندگی آپ کی شروع ہوگی. تو اب قبر کے اندر بھی بندے سے سوالات کیے جاتے ہیں. اگر اس نے نیک اعمال کیے ہیں تو اس کا فائدہ اس کو قبر سے ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ اس کو حاصل ہوگا. اور اگر اس نے برے اعمال کیے، نعوذ باللہ کفر پر وہ مرا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے عذاب کا سلسلہ یہ قبر سے شروع ہو جاتا ہے. قبر میں بھی اس کو عذاب دیا جائے گا اور یہی سلسلہ چلتے چلتے قیامت تک پہنچے گا، اور پھر قیامت میں اس کو پہلے سے زیادہ عذاب یہ دیا جائے گا. تو قیامت کے عذاب اور قبر کے عذاب کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے کہ اس کے وہ مخالف ہو. قبر کے عذاب سے اس کی ابتدا ہو جاتی ہے. جیسا کہ ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ جو مر گیا گویا کہ اس کے اوپر قیامت صغریٰ قائم ہو گئی، قیامت اس کے اوپر قائم ہو گئی، قیامت اس پر قائم ہو چکی ہے، چل گیا کہ اس کے معاملات کیا ہونے ہیں. پھر یہ کہ قبر کے عذاب میں آخر کے اندر بندے کو سلا دیا جائے گا، پھر اس کو محشر کے اندر اٹھایا جائے گا. تو وہ ایک نیا سلسلہ وہاں پر شروع ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت والی زندگی، عافیت والی ایمان کے ساتھ موت، اور پھر اس کے بعد کے معاملات میں آسانیاں عطا فرمائیں. قبر
جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے عطا فرمائے، حشر میں بھی پیارے آقا علیہ السلام کے لوائے حمد کے تلے سایہ عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے، دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، جی چلائیے۔ میں راولپنڈی سے محمد بلال اتاری بول رہا ہوں۔ میرا دارالفتہ علی سنت کے سلسلے میں یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ اگر ایک بندہ تحری کر کے نماز پڑھے، دوران نماز ہی اس کو کسی نے آ کر بتا دیا کہ قبلہ فلاں سمت میں ہے، تو اب کیا کرے؟ اور جو رکعتیں پڑھ چکا اب اس کے بارے میں، ان رکعتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اس نے صحیح طریقے سے تحری کی تھی کہ اس کو کوئی بتانے والا موجود نہیں تھا، وہ کسی اور ذریعے سے جان نہیں سکتا تھا۔ اب اس نے تحری کر کے نماز ادا کرنا شروع کی، پھر درمیان میں اس کو پتہ چل گیا، کسی نے آ کے بتا دیا کہ قبلہ اس طرف ہے، تو اب اگر اس کی بات پہ اس کو یقین ہے، اس کا دل اس کے اوپر جمتا ہے کہ واقعی قبلہ اس طرف ہے، تو وہ اسی طرف پھر جائے گا، اور جو پچھلی نمازیں ہیں، وہ پچھلی جو رکعتیں اس نے ادا کی ہیں، وہ رکعتیں بھی اس کی ادا ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ میسج میں سوال یہ پوچھا گیا کہ قضا روزے باقی ہیں تو کیا نفلی روزے رکھ سکتے ہیں جبکہ قضا رکھنے کی پکی نیت ہو؟ جی، رکھ تو سکتے ہیں، اجازت تو ہے اس کی کہ نفلی روزے قضا اور روزوں کی موجودگی میں رکھے جا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ خاص فضیلت والے جو روزے ہیں، محرم کی 9-10 کے روزے ہیں، یا جو ہے وہ عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے غیر حاجی کے لیے، تو جو فضیلت والے روزے ہیں اس میں اس نے نفل کی نیت سے رکھ لیے۔ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت ہے، اس میں اس نے برکت حاصل کرنے کے لیے، وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے رکھ لیے، تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ان کے علاوہ بھی اگر کوئی نفلی روزے پہلے رکھ لیتا ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ نفل چونکہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے، جبکہ جو روزے قضا ہوئے ہیں ان کی قضا کرنا اس کے اوپر ضروری ہے، تو پہلے قضا کو ادا کرے۔ قضا کا ادا کرنا یہ اہم ہے، پھر اس کے بعد وہ نفلی روزوں کی طرف جائے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور میسج میں سوال یہ کیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مار سکتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بالکل مار سکتے ہیں، بلکہ مارنے کا حکم ہے کہ یہ فوئی سق کہلاتی ہے۔ حدیث پاک میں اس کو فوئی سق کا، فوئی سق کا مطلب یا تو چھوٹا فاسق یا بہت بڑا فاسق، دونوں معنی اس کے اندر ہو سکتے ہیں۔ تو چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے، اور چھپکلی اور گرگٹ دونوں جو ہے ان کے مارنے کا حکم دیا گیا کہ ان کو مارا جائے۔ بلکہ اس بارے میں یہ بھی ہے کہ جو ایک ضرب کے ساتھ مارتا ہے اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک ہی مارا پہلی دفعہ مر گئی تو 100 نیکیاں ملیں گی، پھر اس کے بعد مارا تو اس سے کم، پھر اس کے 3 میں مارا تو اس سے کم، 4 میں مارا تو اس سے کم ہوگی۔ تو اس کو کم سے کم میں ماریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، مار سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ثواب کا بھی وعدہ کیا گیا۔ جی ایک کال چلائیے۔ جو امام کے پیچھے ہم با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، تو اگر نماز کے بعد ہم آتے ہیں ادھر تو آ کے پھر دوبارہ جماعت کراتے ہیں، تو جو امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا اس کا ثواب زیادہ ہوئے گا، یا جو اس کے بعد ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب سیم ہوئے گا، یا اس کا کم ہو جائے گا؟ جی، یعنی اس میں دیکھیں کہ جو جماعت ہے مسجد کے اندر پڑھی گئی، اور ایسی مسجد کے اندر پڑھی گئی کہ جو بازار کے اندر نہیں، یعنی بازار جہاں پر مختلف جماعتیں آتی رہتی ہیں، امام مؤذن اس کا مقرر نہیں ہوتا، جو آیا اس نے جدید اذان کہی، جیسے مختلف پہلے بازار لگا کرتے تھے، اس میں اذان کہی جاتی تھی، اقامت کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، یعنی ہر آنے والا گروہ جو ہے وہ اپنے طور پر نماز ادا کرتا ہے، اس کا کوئی امام مؤذن مقرر نہیں ہوتا، وہ اس کا معاملہ الگ ہے۔ وہاں ہر نماز جو ہے وہ جدید جماعت ہے، اور ایک جماعت ہے جیسے ہمارے یہاں مسجدیں مقرر ہوتی ہیں، اس میں امام مؤذن مقرر ہوتا ہے، محلوں کے اندر مسجدیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس میں جو جماعت اولیٰ ہے جس کے لیے امام مؤذن وغیرہ مقرر تھے، اہل محلہ اس کو بوجہ مسنون ادا کرتے ہیں کہ اذان کہی گئی، جس کی آواز بلند تھی، لوگوں تک اس کی اطلاع پہنچ گئی، اور اب بالکل مسنون طریقے سے جماعت ادا کر دی گئی، تو اب دوسری جماعت کروانا یہ جماعت ثانی کہلاتا ہے، اور یہ جائز ہے کہ کر سکتے ہیں، جن کی جماعت نکل گئی ہے وہ آ کے جماعت کروا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن جو ثواب پہلی جماعت کا ہے وہ دوسری کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی جماعت کا ثواب یہ زیادہ ہے کہ جو پہلے سے ادا کر دی گئی ہے، مسجد کا ایک سمجھے کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ گھر میں یہ جو موٹر کا پانی ہے نا، نیچے زمینی پانی آتا ہے، تو اس میں بعض سیوریج کی وجہ سے گٹر کا پانی کی کچھ ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ اب مسلسل موٹر چلا ہے، پانی صاف آ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں ہلکی سمیل آتی ہے، تو کیا ایسا پانی استعمال کرنا شرعاً درست ہے؟ کیا وہ پانی پاک ہے، ناپاک ہے؟
اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ جی حضور، یہ بھی بہت دیکھیں بھائی، یہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ اس میں بھی جب تک یقین نہیں ہے ٹھیک ہے کہ اس پانی کے اندر واقعی سیوریج کا پانی ملا ہے، گٹر کا پانی ملا ہے، تو اس وقت تک اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ بو کا آ جانا بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پانی پڑے پڑے بعض اوقات بو دے جاتا ہے، کسی پاک چیز سے مکس ہونے کی وجہ سے بھی بو دے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بو کا اعتبار نہیں ہے، اصل اس بات کا اعتبار ہے کہ آپ یہ یقینی طور پہ معلوم ہو جائے کہ گندگی کا پانی، سیوریج کا پانی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس کی ناپاکی کا حکم ہوگا، ورنہ اس کی ناپاکی کا حکم نہیں ہوگا۔ جی، ایک اور کال چلائیے۔ سوال یہ ہے حضور کہ اگر کسی شخص نے اپنے بیٹے کو پیسے دے دیے زکوٰۃ کے کہ آپ یہ پیسے مدرسے میں جا کے دے دیجیے، اور اس نے اپنے لیے ہیلا کروا کے اپنی کتابیں وغیرہ وہ خرید سکتا ہے یا نہیں؟ بیٹے نے ہیلا کروا لیا اور کتابیں خرید لی؟ نہیں جی، اصل میں باپ نے جس چیز کے لیے اس کو مقرر کیا ہے وہ اسی معاملے میں اس کو خرچ کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کا شرعی ہیلا کروائے اور ہیلا کروا کے جو ہے وہ اپنے لیے کتابیں خریدے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ویسے بھی جو ہیلا ہے اس کی اجازت جو ہے وہ ضرورت کے تحت ہوتی ہے، یعنی بلا ضرورت ہیلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہیلے کی جو اجازت دی گئی ہے وہ عند ضرورت کے تحت دی گئی ہے، جیسے کسی ایسے کو زکوٰۃ دینی ہے کہ جس کو زکوٰۃ لگتی ہی نہیں ہے، دینی زکوٰۃ جیسے سادات ہیں، تو اس میں اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ اول تو ان کو صاف پیسے ہی دینے چاہیے کہ سب کچھ انہی کے نانا کے صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکے تو اب یہاں پر شریعت مطالعہ نے شرعی ہیلے کی اجازت دی کہ کسی شرعی فقیر کو دیا اور پھر وہ شرعی فقیر خود جا کے اس سید کو دے دیتا ہے، یا پھر اس کو دیا کہ آپ پہنچا دیجیے گا اس سید کو، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مساجد، مدارس، پہلے یہ عام طور پر جو حکام ہوتے تھے یہ سرکاری خزانے وغیرہ سے یہ چلا کرتے تھے، بنایا جاتا تھا ان کو، لیکن بعد میں یا مسلمان جو ہے اس کے لیے خرچ کرتے تھے، صاف پیسہ دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں چونکہ مسلمان دین سے دور ہوتے چلے گئے اور مساجد کا قیام، اسی طرح مدارس کا قیام، یہ صدقات کے جو نفلی صدقے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے کرنا بہت مشکل ہو گیا، تو پھر اس صورت میں علماء نے ایسے مقامات پر اجازت دی کہ یہاں شرعی ہیلا کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ہر کام کے اندر اس طرح شرعی ہیلا نہیں ہوتا، بلکہ جہاں دینی ضرورت ہوتی ہے علماء نے جن مقام پہ اجازت دی اسی مقام پہ شرعی ہیلا کیا جا سکتا ہے۔ حضور آخر میں بارش کے حوالے سے ایک اور سوال، فقہی کہیں یا جو بھی کہہ لیجئے، کہ گاڑیاں چلتی ہیں، موٹر سائیکلیں چلتی ہیں، سائیکلیں چلتی ہیں، اب ہمارے یہاں روڈوں پر پانی جمع ہوتا ہے نا، بعض دفعہ تو گاڑی والا ہی تیز جاتا ہے جس کی بنا پر چھینٹے پڑ جاتے ہیں، یا بعض دفعہ احتیاط تو کرتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی گاڑی ہے اس سے کیا چھینٹے اڑیں گے کیا نہیں اس کا اندازہ مشکل ہوتا ہے۔ اب چھینٹے پڑ گئے کسی پر تو جنگیں، لڑائیاں اب روڈوں پر دیکھتے ہیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایسی صورت میں کیا اب مدنی مشورے دیں گے گاڑی والے کو بھی اور جو روڈ پر پیدل جا رہا ہے اس کو بھی، اور کیا ہونا چاہیے اس موسم میں؟ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، تعاون کیا جائے، یا نہیں میرے سے زیادتی ہوئی ہے لہذا اس کا بدلہ اتار کے رہوں گا؟ اب گاڑی جام کر دی، اب اس سے لڑ رہے ہیں، اس کی بنا پر پیچھے ٹریفک جام ہو رہی ہے، یہ اپنا بدلہ اتار رہے ہیں، اور کیا کیا ہوتا ہے آپ خود دیکھتے ہیں؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ خیر خواہی کرنی چاہیے، معاف کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے تعاون ہی کرنا چاہیے۔ اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جیسے علاقے مختلف ہوتے ہیں، اب مین روڈ ہے جس کے دونوں طرف آبادی کوئی نہیں ہے، فٹ پاتھ ہوتے ہیں، لوگ بس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا چلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں چلنے والوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ پتہ ہے کہ روڈ پہ پانی جمع ہے، گاڑیاں کچھ نہ کچھ رفتار میں تو جائیں گی، کیونکہ وہ گاڑی میں جا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ رفتار کے اندر تو وہ جائے گا، تو ممکن ہے کہ پھر آپ کے اوپر پانی آئے گا، تو پھر آپ چلنے میں ایسی احتیاط کریں کہ پانی آپ کو نہ لگے، ایسے دور فٹ پاتھ پر آپ چلیں، اور پھر چلانے والوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ پانی جہاں پر ہوتا ہے تو وہاں پر وہ رفتار ایسی کر دیں کہ جس سے پانی اڑے نہ، اور بعض ہوتے ہیں رہائشی علاقے، اس میں لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں اتنا جو ہے وہ فاصلہ نہیں ہوتا، تو اس میں عام طور پہ ویسے بھی اور بالخصوص بارش میں بھی گاڑی تیز چلانے سے ویسے ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہائی وے پہ گاڑی چلانی ہوتی ہے نا، ویسے ہی کسی نہ کسی رہائشی علاقے کے اندر وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، بہت تیز گاڑی چلا کے جاتے ہیں، تو بعض اوقات بندہ ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میرے پاس سے گزرا ہے، اگرچہ لگی نہیں ہے لیکن جس انداز میں وہ گزرتا ہے نا تو وہی بندے کے اندر جھنجھناہٹ پیدا کر دیتا ہے کہ کیا
کیا ہوا. تو اس لیے ایسے مقامات پر تو ویسے ہی گاڑی کو جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اچانک بچہ بھاگتا آگے آ جاتا ہے, بچوں کا کوئی معلوم نہیں. اسی طرح عورتیں بعض اوقات کس سائڈوں میں سے نکلی پتہ ہی نہیں چلتا, کیونکہ وہ رہائشی علاقہ ہوتا ہے. تو اس میں چلاتے ہوئے ہی ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے, بالخصوص بارش میں جب آپ چلائیں گے, کوئی نماز کے لیے جا رہا ہے, کوئی اپنے گھر کے لیے جا رہا ہے, آپ آئے اور زناٹے میں چلاتے ہوئے چلے گئے, سارا بھرتے ہوئے چلے گئے بیچارے کو, تو ظاہر ہے کہ اگر دیکھتے جانتے بوجھتے آپ نے اس طریقے سے کیا تو گناہگار بھی ہوں گے, توبہ بھی کرنا ہوگی, اس سے بھی معافی مانگنا پڑے گی کہ یہ آپ کی غفلت کی وجہ سے ہوا. آپ چاہتے تو وہاں پہ آرام سے گزر سکتے تھے, لیکن آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ تیزی سے چلاتے ہوئے چلے گئے اور اس کی وجہ سے اس کے کپڑے گندے ہو گئے. تو یہ تو اس کی دل آزاری ہوگی, اس سے معافی مانگنا چاہیے, اور سامنے والے کو چاہیے کہ اب ہو تو گیا جو ہونا ہے, اب اس پہ معافی کر دے اس کو. اچھا, یہ بارش کا معاملہ ہو یا ویسے ہی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ دو گاڑیوں یا دو افراد کا معاملہ جو ٹریفک روک دیتے ہیں, اس پہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ اگر لڑنا ہی ہے, لڑنے کا مشورہ تو ہم نہیں دیں گے, اگر بات چیت ہی کرنی ہے تو سائڈ پر چلے جائیں یا وہیں روڈ میں درمیان پر بدلہ اتار کے جائیں. اصل میں یہ قانون کی باتیں ہیں, قانونی اعتبار سے تو ہونا یہی چاہیے. جیسے بہت سارے ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی ٹکرا گئی نا, تو پھر اب گاڑی وہیں کھڑی رہے گی. اچھا, پولیس آئے گی, پولیس فیصلہ کرے گی کہ بھائی غلطی کس کی تھی, جس کا بنتا ہوگا اس کو پولیس دلوائے گی کہ بھائی تمہاری غلطی سے اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کی گاڑی کو لگا ہے, تمہیں اس کا جرمانہ بھرنا پڑے گا. بہت سارے اس میں اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں, اس کے بعض اوقات جو ہے وہ لائسنس کینسل ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں, معیاری نہیں اس انداز کا کہ ایسا معاملہ کیا جائے. تو اس میں یہی ہونا چاہیے کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ بھئی اب سائڈ پہ ہی ہو جائیں, گاڑیاں سائڈ پہ کر لیں اپنی, اگر اس کو کرنا ممکن ہے تاکہ پیچھے والے گزر جائیں, وہ تو پریشان نہ ہو. آپ کا جو معاملہ ہے آپ اس کے ساتھ حل کریں. واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کیا, معمولی سا ٹکرا ہو گیا یا ایک آگے بڑھ گیا غلط طریقے سے, تو وہ دونوں کھڑے ہو جائیں گے. اب پیچھے جو وہ سارے کھڑے ہوئے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے اور وہ بجائے جا رہے ہیں ہارن پہ ہارن, صبر تو ان سے بھی نہیں ہونا. اب وہ ایک ہاہاکاری مچی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر, تو ظاہر ہے کہ بالکل پھر اس کی وجہ سے دیگر لوگ بھی معاذ اللہ گالیاں بکتے ہیں, وہ بھی گناہ میں پڑتے ہیں, بہت برائیوں کے اندر پڑتے ہیں, طرح طرح کی وہاں پہ بے ہنگم باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے, ایک مہذب معاشرے کے اندر ہوتا بھی اسی طریقے سے کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ کے ساتھ اگر اس نے غلط کیا ہے یا آپ نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے تو بھائی آپ دونوں کریں نا, پیچھے والوں کا کیا قصور ہے اس کے اندر, تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ پیچھے والے وہاں سے گزر جائیں. ایسے موقع پر پھر جو با اثر افراد ہوں, جو وجی افراد ہوں, جو صلح کروا سکتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ صلح کروا دیں تاکہ آپ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے. لیکن بہرحال طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ آپ کا اگر مسئلہ ہو گیا ہے کہ آپس میں جو بھی کرنا ہے تو پھر آپ سائڈ میں ہو جائیں. اس میں پھر شریعت کے جو دیگر اصول ہیں اس کو آپ سامنے رکھیں, صلح کی آپس میں کوشش کریں, ایک دوسرے سے درگزر کی کوشش کریں, اور پیچھے والوں کے لیے تکلیف کا سبب تو کسی صورت بھی نہ بنے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, اور دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ کیا. الحمدللہ مختلف نوعیت کے سوال سلسلے کے اندر شامل تھے. انشاءاللہ کل بھی یہ سلسلہ ہوگا, لیکن کل چونکہ جمعرات ہے اور ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع شروع ہو جاتا ہے, تو کل یہ سلسلہ عصر کی نماز کے بعد 6:45 یعنی 6:45 بجے پاکستانی اوقات کے مطابق آپ دیکھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی چینل کے سلسلے دیکھنے, علم دین حاصل کرنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے.